بسم اللہ الرحمن الرحیم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون.
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا دو جہان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی جب نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ کا نام آئے تو بھرپور انداز میں کہنا چاہیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بعض اوقات اس میں ازواج کا لفظ بھی استعمال ہو جاتا ہے. اس کی خصوصی توجہ رکھنی چاہیے. آغاز میں ہی میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے اور ہمارے لیے فرض بھی ہے. آپ کی محبت کے لیے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں. اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بھی کام زندگی میں ہم کرتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے. چاہے کاروبار کریں، چاہے کسی کے ساتھ تعلقات ہوں، کوئی بھی کام غرض دنیا کا کریں ہم تو اس کی بنیاد ہوتی ہے کوئی نہ کوئی. لیکن ہماری شریعت کی جو بنیاد ہے وہ صرف اور صرف تقویٰ ہے. یہ اس کو ذہن میں رکھنا ہے آغاز میں ہی کہ تقویٰ ہماری شریعت جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی بنیاد ہے. اکثر مقامات پہ قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ لعلہم تتقون، تاکہ وہ ڈر جائیں، پرہیزگار بن جائیں، بچ جائیں. مالک کا فرمان ہے کہ فَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، پس مجھ ہی سے ڈرا جائے. فَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ، پس مجھ ہی سے ڈرو. یہ اتقا یتقی عربی میں اس کے دو معنی ہیں جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں. ایک ہے بچ جانا، دوسرا ہے ڈرنا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، جہنم سے بھی بچ جاؤ اور مجھ سے ڈر جاؤ. جو دعا ہم پڑھتے ہیں یا مانگتے ہیں اپنے مالک سے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے، وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہم کو بچاؤ جہنم کے عذاب سے. اتقا یتقی، متقی ہونا، ڈرنا، بچنا جہنم سے، ڈرنا اپنے مالک سے.
جب اس بنیاد کے اس لفظ کی بنیاد پر ہم اپنی زندگی کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر سوائے مالک کے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ہم نہیں نکل سکتے۔ جب اتقا ہمارے اندر آ جائے گا، ڈر آ جائے گا کہ کوئی پوچھنے والا ہے ہمیں، کسی کے پاس ہم نے جانا ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، سارے معاملے میرے پاس ہی آنے ہیں، ادھر ہی معاملے سارے حل ہونے ہیں، چاہے بیماری ہے، کوئی ہے، جب قیامت والے دن تم سب لائن اندر لائن میرے سامنے کھڑے ہو گئے، حساب میں نے لینا ہے تم سے۔ جب تم میرے سامنے حساب، ہمارے ذہن میں اگر ہو کہ مالک ہے جس کو ہم نے حساب دینا ہے، تو پھر اتقا یتقی ہمارے دل میں آ جائے گا۔ جو اس پہ بھروسہ نہیں کریں گے تو متقی بھی نہیں بن سکتے، یہ پہلی شرط ہے اس کی۔ جب اس سے ڈرنا، اس مالک کو اپنے اوپر حاوی کر لینا، اسی لیے میں اکثر بتا چکا ہوں کہ فرمان نبوی ہے علیہ الصلاۃ والسلام کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہر وقت اپنے اللہ کو یاد کیا کرو، ہر وقت اپنے اللہ کو یاد کیا کرو۔ ہم کتنا یاد کرتے ہیں، کتنا یاد کرتے ہیں ہم اپنے مالک کو۔ پھر شاید آپ کہیں گے کہ بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں، ہم نے حقیقتاً مالک کو مالک نہیں جانا، اپنی زندگیوں میں نہیں جانا ہم نے مالک کو مالک، نہ ہم نے عزت کی اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح کرنی چاہیے تھی۔ جو مالک فرماتے ہیں نا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے اللہ اور اس کے رسول سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھنا۔ ہم ایک قدم کیا، ہم ہزاروں میل آگے نکل چکے ہیں ان سے۔ ہم نے نہ شریعت کو دیکھا، نہ قرآن کو دیکھا، نہ سیرت طیبہ کو دیکھا، نہ سیرت صحابہ کو دیکھا، کسی چیز کو ہم نے مد نظر نہیں رکھا۔ جو میری خوشی ہے، جو میرا دل کرتا ہے، میں نے وہ کیا۔ تقویٰ تو ہے ہی نہیں ہے۔ جو تقویٰ ہوگا تو جنت ملے گی، جو پچھلے جمعے ہمارے بات کرنی ہے نا ہم نے جو جنت کی۔ جو تقویٰ ہوگا، یقین ہوگا، ڈر خوف ہوگا، تو پھر ہی ایسے مقام پہ ہم جا سکیں گے۔ جو مالک فرماتے ہیں نا کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کو کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ملال نہیں، کوئی غم نہیں ان پہ ہوگا۔ ہم کیا ہیں؟ 24 گھنٹے ڈر کہ یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، اس طرح نہ ہو جائے۔ جب یہ کنڈیشن پیدا ہوتی ہے تو سمجھ لیں اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ تھوڑی سی ڈگمگا گئی ہے۔ نہیں تو طرز عمل دیکھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، جیسے مرضی جا رہے ہیں۔ شریعت تو یہی ہے نا، کلمہ تو یہی ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارے آباء و اجداد تو وہی ہے نا، جن کے بارے میں مالک کہتے ہیں کہ ان کی طرح کا ایمان لاؤ گے تو مومن ہو، ورنہ کچھ بھی نہیں ہو۔ میں تو صحابہ کی طرز کی اپنی شکل بھی نہیں بنا سکا، شیپ بھی نہیں ہے میری ان کی طرح کی۔ میں نے کبھی ہگری پگڑی باندھی، کبھی سفید باندھی، کبھی میں نے وہ کیسری رنگ کی ٹوپی پہن لی، کبھی کوئی پہن لی۔ یہ نشانی کس کی ہے؟ یہ محمد رسول اللہ کا کام ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کام۔ میرے بھائی، ہم نے ٹٹولنا ہے اپنے آپ کو کہ کہیں قیامت والے دن جا کے ہم دوسری لائن میں نہ لگ جائیں۔ جو تقویٰ مالک نے کہا ہے نا، ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔
پہلے متقی تو بنے، پھر ہی ہدایت آئے گی نا۔ پہلے اللہ کا خوف تو رکھے۔ کوئی برا کام کر رہا ہو نا تو ہم اسے محاورتاً کہتے ہیں اوے اللہ کا خوف کر، اللہ سے ڈر، لیکن ہمیں نہیں پتہ اس کا ایکچوئل مین کیا ہے، مطلب اصل مطلب اس کا کیا ہے، اللہ سے ڈرنا ہوتا کیا ہے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ ایک صحابی جب یہ آیت آئی نا نازل ہوئی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کجہر بعضکم لبعض، کہ نبی علیہ السلام سے اونچی آواز نہیں تمہاری ہونی چاہیے جیسے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ ان کی قدرتی آواز لاؤڈ تھی، تھوڑی سی اونچی تھی، وہ گھر میں دبک کے بیٹھ گئے، پوچھا کیوں نہیں آ رہے، پتہ کیا، کہا میری آواز اونچی ہے، ایسے نہ ہو جو مالک کہتے ہیں تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، میرے عمل ہی ضائع ہو جائیں۔ یہ ہوتا ہے تقویٰ۔ یہاں ہمیں ڈر خوف ہی نہیں ہے۔ پھر بات وہی کروں گا میں جمعے والے دن کے حوالے سے، سورۃ جمعہ اینڈ والی آیات کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، یہ تقویٰ ہے میرے مالک کے ساتھ۔ یہ دیکھ لیں ذرا، مالک کا حکم ہے کہ اذا نودی، جب اناؤنسمنٹ ہو جائے، آواز دے دی جائے، پکار ہو جائے، للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن میں نماز کی، فاسعوا الی ذکر اللہ، پس دوڑے آؤ اللہ کے ذکر کے لیے۔ یہ بات میں ضمناً بات کرتا چلو، حوالاتاً ہم محاورتاً بات کر جاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنا کیا، اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے نا، میں نے دل کی کھڑکی کھولی، اللہ کو اس میں بند کیا، اوپر سے کھڑکی بند، تالا لگا کے چابی سمندر میں پھینک دی ہے، اب یہاں اللہ رہتا ہے اور کوئی نہیں رہتا۔ ہمارے دل میں کیا رہتا ہے کہ بزنس کتنا ڈیولپ ہو رہا ہے، میرے بچے کدھر پڑھ رہے ہیں، میں کمپیٹ کر رہا ہوں اپنے رشتہ داروں سے، میں ان سے آگے نکل جاؤں۔ ادھر اللہ کدھر آ گیا اس میں، تقویٰ کدھر آ گیا اس میں، ہے کہیں اس کی کوئی علامت، کوئی نشانی؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرنے کے لیے دوڑو۔ وہ اتنا پیارا مالک، اتنا پیارا مالک کہ دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے، آ جاؤ جو مانگو گے دوں گا۔ حی علی الفلاح کا کیا مطلب ہے؟ جو مانگو گے ملے گا، آؤ تو صحیح۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ میرا نہ تقویٰ ہے مالک پہ، نہ میرا بھروسہ ہے مالک پہ، کچھ بھی نہیں رہا میرے، تو مانگتے جنت ہیں ہم۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑے آؤ، لفظ ہے دوڑے آؤ، الی ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ سے بات کرنے کے لیے۔ وذروا البیع، یہ اب مسئلے کی بات بتانے لگا ہوں، کاروبار چھوڑ دو۔ جو اذان سے لے کے سلام پھیرنے تک کاروبار کرتا ہے، متفقہ رائے ہے محدثین مفسرین کی کہ وہ حرام کما رہا ہے، حرام ہے۔ وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو کا حکم ہے۔ وذروا امر کا صیغہ، اور تم سب چھوڑ دو، البیع کاروبار۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں پتہ ہو تو یہ بہت بہتر بات کر رہا ہوں میں، یہ مالک فرماتے ہیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ہو چکے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھیل جاؤ اب زمین میں، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، یہ لفظ دیکھیں میرے مالک کے، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اب اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اٹس مین کہ فضل اس کے بعد آتا ہے، جمعے کی نماز کے بعد۔ ستم کی بات ہے، میں نے جمعہ بھی اپنا مروڑ لیا، میں نے اذان جمعے کی کر لی، عربی کا خطبہ پڑھا، اپنی مرضی کی وہ بھی میں کر لی۔ ادھر کدھر ہے اتقا؟ اتق اللہ کہاں سے ہے؟ مالک نے فرمایا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی اتق اللہ،
اے اللہ کے نبی اللہ سے ڈر جاؤ۔ ایک اللہ کے نبی کا ایک طریقہ بتاؤں آپ کو، صحیح حدیث میں ہے کہ جس محفل میں بیٹھا کرتے تھے کم از کم 100 دفعہ اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے۔ ان کو ضرورت تھی ہمارے مطابق، جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں، وہ 100 دفعہ ایک محفل میں استغفار کر رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کون سی محفل میں ہم یہ باتیں کرتے ہیں؟ یہ کون سا اللہ کا ذکر ہم کرتے ہیں؟ محفلیں سجا کے، اشتہار لگا کے بڑے بڑے، محفل ذکر ہوگا، محفل سما ہوگی، یہ محفل ہوگی، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ نہ احباب اللہ کا ڈر ہے ہم میں، نہ اللہ کا تقوی رہا، نہ اللہ کا ذکر ہماری زبانوں پر رہا، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت رہی، کچھ بھی نہیں رہا۔ ایسے میں جنتیں نہیں ملا کرتی، ایسے میں ٹینشنیں ملتی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ ایک اور چیپٹر ہے کہ وہ آزماتا ہے تم کو۔ ہم اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ہر آزمائش سے محفوظ فرما، کیونکہ ہم نہ ولی ہیں نہ اتنے جوگے ہیں۔ آزمائش آتی ہے ایوب جیسوں پہ علیہ السلام۔ کہا تھا ایوب میں نے آزمانا ہے تمہیں، کہا اللہ جی کوئی بات نہیں۔ اس وقت اربوں پتی تھے، ایسے سمجھ لیں ایوب علیہ السلام، اربوں پتی، کروڑوں لگا لیں، لاکھوں سے اوپر تھے۔ کہا آزمانا ہے، جب شدت آئی، مختصر یہ موضوع نہیں، کہا اللہ جی ایک دماغ، زبان اور دل، یہ 3 ٹھیک رکھنا، باقی جسم آپ کا ہے۔ دماغ سے سوچ لوں، زبان سے آپ کو یاد کروں، دل کام کرتا رہے زندہ رہنے کے لیے۔ پھر بحیثیت بندہ انسان ایوب کتنے سال رہے؟ 18 برس گزارے اسی تکلیف میں، اسی آزمائش میں۔ بیویاں، بچے، مال، ہر چیز ختم۔ ایک بیوی بچی تھی، وہ ان کو ادھر ادھر کام کر کے کھانا لا کے دیا کرتی تھی، اور جو کیڑے ٹائپ یا جو جسم پہ تھے نا پڑے ہوئے، وہ جب کوئی گرتا نا تو ایوب علیہ السلام پکڑ کے اوپر رکھتے کہ تیرا رزق کدھر ہے، ادھر سے کھا۔ تو ہمیں بخار آ جائے نا تو اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو ڈھونڈتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے اللہ جی گناہ کدھر ہے جو یہ کام ہوا میرے ساتھ، اللہ جی کدھر کو گڑبڑ ہے میں نے دیکھتا ہوں۔ میں کبھی سوچا ہم نے کہ پھنسا تو اپنے کرتوتوں سے ہو نا، میں کیا ہوا، کیا ہے، کیوں یہ ایسی بادریشنیں پیدا ہو رہی ہیں؟ کہیں میں کوئی غیبت تو نہیں کر رہا، کہیں کوئی حرام تو نہیں ہے، کہیں جھوٹا تو نہیں میں، کہیں بہتان تو نہیں لگا رہا، کہیں جسوسی تو نہیں کر رہا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں معاشرے کی میرے بھائی، جو وہاں سورۃ حجرات میں مالک نے بنا رہی ہے۔ میں کسی کا نام تو نہیں ڈال، لا تنابزوا بالالقاب، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ میں یہ نہیں دیکھنا کہ میں کر کیا رہا ہوں، اللہ نے مجھ پہ یہ ٹائم کیوں لایا ہے، میں یہ نہیں دیکھتا۔ جب پھر بحیثیت انسان ایوب علیہ السلام سے نہیں نہ اب برداشت ہو رہا، عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ جی بڑی تکلیف اب ہوتی ہے، مَسَّنِيَ الضُّرُّ، یا اللہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کبھی یہ ہم نے کیا؟ 5 دفعہ جو مالک کہتے ہیں آؤ لے لو، کبھی ہم نے اسے آگے اپنی زبان میں بات کری؟ کسی سے کام ہوتا ہے نا تو ہم چاہتے ہیں رائٹ سے پہلے ہی اس کے پاس چلے جائیں، اکیلے میں ذرا اس سے بات کرو، ذرا VIP ٹائم مجھے مل جائے، اکیلے میں بات کروں اس سے۔ مالک کو کئی بات ہم نے،
اذان اور جماعت کے درمیان 15 منٹ ہوتے ہیں؟ کبھی میں اسپیشل آیا کہ اپنے مالک سے میں نے بات کرنی، یہ مسئلہ بھی سنتے جائیں، اذان اور نماز کے درمیان جتنا ٹائم ہے جو مانگو گے ملے گا، فرمان ہے محمد الرسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں تو شیر ہوں، میں تو ولی ہوں، ولیوں سے بھی آگے، مجھے ٹینشن ہی کوئی نہیں، مجھے ضرورت ہی نہیں اللہ سے مانگنے کی، میں کیا لینے آؤں سیدھے؟ جب مالک نے کہا یہ حرام ہے سارا کچھ، میں کاروبار کرتا، پھر کہتا ہوں یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ جب مالک آزمائش بھی کرے نا اپنے بندوں کی تو پھر وہ سنتے ہی نہیں، فاستجبنا لہ، قبول کر لیتے، بندے کو بھی قبول کرتے ہیں، اس کی باتوں کو بھی قبول کرتے ہیں۔ فاستجبنا لہ، ہم نے قبول کر لیا اس کو، اس کی بات کو بھی قبول کر لیا۔ ورفعنا، ہم نے بلند کر دیے، یہ انبیاء کے طریقے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں فرمایا ورفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر ہم نے، آپ کی اتنی یاد تازہ کر دی ہم نے لوگوں کو، ہم نے اپنے حساب سے ہی دین کی ڈیفینیشن کر لی، نہ اللہ کا ڈر رہا، نہ محمد الرسول کا اطاعت رہی، نہ صحابہ کا کردار ہم میں شامل ہوا، اپنی باڈی پہ ہم نہیں پیش کر سکے۔ اتنے پیارے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جو جنت میں سیدھے لے کے جاتے ہیں، جنت میں سیدھے لے کے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، کسی کو کھانا کھلاؤ جنتی ہو جاؤ گے۔ ہم پتہ کیا کہتے ہیں بہانہ، کسی کی ضرورت نہیں پوری کریں گی، جیب میں سے ڈگ پڑیں، کوئی چھین کے لے جائے وہ ٹھیک ہے، ضرورت نہیں پوری کرنی ہم نے کسی کی، ہم نے اوپر سے 100 سوال کرنے ہیں، یہ نہ تو کم ہی ہے، یہ تو ہے ہی منگتے ہیں۔ اور سفید پوشوں کا خیال کرو، سفید پوشوں کا جو مانگتے نہیں ہیں۔ اللہم اجعل ید العلیٰ بالعطاء ولا تجعل ید السفلیٰ بالاستعطاء انک علی کل شیء قدیر، یا اللہ ایسے کرنے والے بنا دے، ایسے کرنے والے نہیں۔ کبھی کہا میں نے مالک کو، کبھی سوچا میں نے؟ جہنمی اوپر سے پوچھیں گے جنتیوں کے، ما سلککم فی سقر، کیوں آئے ہو جہنم میں؟ دو جواب دیں گے، لم نک من المصلین، ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المساکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہی بات سورۃ ماعون میں ہے، فذلک الذی یدعو الیتیم، یتیموں کو دھکے دیتے ہو، ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کے کھانے کی طرف کوئی توجہ نہیں تمہاری۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہے ایسی نمازیوں کے لیے، یہ میں نہیں کہہ رہا، 30ویں پارے میں سورۃ ماعون اٹھا لے، میں صرف ہم اپنے آپ کو ڈسکس کر رہے ہیں، ہم کدھر ہیں، اتنی ٹینشنوں میں گرے ہیں، ہم کیوں گرے ہوئے ہیں بھائی؟ یہ اتقاء اختیار کرنا، التقویٰ ہا ہنا دل میں آیا ہے یا نہیں آیا، اللہ کا ڈر آیا کہ نہیں؟ اللہ کا ڈر آئے گا تو کام بنیں گے۔ اچھا یہ مجھے بتائیں، جس کا اللہ دوست بن جائے اس کو کوئی ٹینشن ہے؟ یہ منہ زبانی باتیں ہیں ہماری، معذرت کے ساتھ میں بھی شامل ہوں ان میں، یہ ہماری سب کی معاشرتاً سوسائٹی کے لیے منہ زبانی باتیں ہیں، بھروسہ نہیں ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا پھر اللہ پہ چھوڑ دو۔ آپ کو بھی فرمایا تھا، کل اے نبی ان سے کہہ دو، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت، اسی پہ ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ ہمارا ڈیپینڈ کدھر ہے؟ ڈالرز پہ، امریکنز پہ، یہودیوں پہ، عیسائیوں پہ، معیشت پہ، سودی کاروبار ہماری ترجیح ہے، سودی کاروبار۔ الامان والحفیظ، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ پھر کس طرح سے ہم مالک کو کہتے ہیں کہ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما۔ جیسے میں کہا تھا نا پچھلے جمعے،
کہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں بوٹا لگتا ہے تو پلاٹ ہے ادھر جو بوٹا لگوانا ہے پلاٹ ادھر. ہم مسلمان ہیں جو اللہ کو کہتے ہیں کہ یا اللہ تو مدد کر. وہ تھے بدری صحابی، وہ تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے، وہ متقی ترین لوگ تھے جن کی مالک موڑتے بڑا عزم آیا ان کو. وہ ہم پہ تو کوئی جنگ کو خندق بدر ہوئی نہیں، ہم پہ تو نہیں نا کوئی ہوئی. جاؤ جا کے پوچھو بلال سے رضی اللہ عنہ کوئلوں پہ لیٹنے سے کیا ہوتا ہے، جاؤ پوچھیں آپ. ہم تو بائی برتھ مسلمان ہیں، سکے میں ہی مسلمان بنے ہوئے ہیں. ہمارے تو بچوں کو بھی نہیں پتا اسلام کیا ہوتا ہے. معذرت کے ساتھ پڑھاؤ بچوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو آتا. یہ نئی نسل کو میں بات کر رہا ہوں، جن کے جو ہیں ابھی ٹین ایجر ہیں ان کی بھی بات کر رہا ہوں، اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کی بھی بات کر رہا ہوں. پہلے کبھی ہوتا تھا، بابوں کو نہیں آیا کرتا تھا. اب ایوریج سیٹ ہے بھائی، کسی کو کچھ نہیں آتا، کسی کو کچھ نہیں آتا. سیٹ ہے ایوریج ہماری، سیدھے جا رہے ہیں. کیا منہ دکھائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا جواب دیں گے میرے مالک کو؟ کہیں ایسا نہ ہو وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مجرمو ادھر آ جاؤ، ادھر ہو جاؤ. کیوں پیچھے لگے ہو شیطان کے؟ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ضرور ترجمہ سناؤں کہ ہم پیچھے ان کے لگے ہیں جن کو علم ہی نہیں. ایک حدیث بھی ہے، صحیح حدیث غالباً ترمذی شریف میں ہے، محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے کہ ایک قوم آئے گی بعد میں، ہوں گے وہ مسلمان ہی، لیکن کریں گے وہ اپنی مرضی، اپنی مرضی کریں گے، اور اتباع ان کی کریں گے جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اور کریں گے وہ اتباع جس کا حکم نہیں دیا گیا. یہ ہم میلادیں نہیں مناتے پھرتے، یہ صحابہ کو نہیں پتہ تھا کیا ہے. یہ تو خدا کی قسم اگر نہ ہوتا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ اللہم لا تجل قبری عیدن، میری قبر پہ میلہ نہ لگوانا، وہاں دم دم مست کلندر ہونا ہوتا. ہم نے یہ چھوٹے موٹے بابوں کو نہیں چھوڑا تو ان کو چھوڑنا تھا ہم نے. یہ تو دعا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا اللہ میری قبر پہ میلہ مت لگوانا. نہیں تو ہم نے تو نہیں چھوڑنا تھا. ایک طرف سے دیکھا جائے جو مالک کا گلہ ہے نا ہم سے قرآن مجید میں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو صحیح ایمان لاؤ. اور دکھ تو اسی پہ ہوتا ہے نا، ہو اپنی پارٹی کا کام دوسروں کے کرے، دکھ نہیں ہوتا. ملازم کسی فیکٹری کا ہو، کام ساتھ والی فیکٹری کے مالک کا کرے تو وہ مالک کیا کہے گا اسے؟ تجھے بونس دوں، کہ اس کی پے بھی کاٹ لے گا. رزق میں سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں جو ہمارے کام ہیں بھائی، برکت نہیں رہتی، پھر برکتیں نہیں رہتی. جب اللہ پہ توکل نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، تو پھر جنت بھی نہیں ملتی. ہم نے ایکچوئل آج بات جنت کی کرنی تھی، لیکن میرا بنا کہ یہ میں نا پہلے ہم وہ تو باتیں ڈسکس کریں جو ہم میں کمیاں ہیں، جو ہم نے وہ لینی ہے. اس کی خوبصورتی میں کوئی شک نہیں، اس کی وسعت میں کوئی شک نہیں، اس کے اینٹیک ہونے میں کوئی شک نہیں، کچھ بھی شک نہیں ہے جنت کے ہونے میں. لیکن لینی کیسے ہے ہم نے بھائی؟ اس طرح تو نہیں ملنی ہم کو. نماز بھی اپنی مرضی کی پڑھنی، جمعہ بھی اپنی مرضی کا پڑھنا. جب اللہ کو دینے کا ٹائم آنا تو 10 روپیے دینے، وہ بھی ٹیپ لگی ہوئی، 100 دینا تو وہ بھی ٹیپ لگا ہوا، ایک نمبر اور دوسرا، اور جو نہیں چلتا ہم سیتے دے دو. اللہ کو سمجھا کیا ہے ہم نے؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر نہیں کی ہم نے. خدا کی قسم یہ ہم ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، اور جن کے بارے میں مالک نے کہا کہ یہ میرا گروہ ہے بھائی.
جو ان کے تابع داری کریں گے نا صحابہ کی، یہ میرے ہیں سارے، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، اولئک هم المفلحون، وہ یہ کامیاب لوگ ہیں، انتم العالون ان کنتم مؤمنین، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو، پوری دنیا تمہارے اندر ہے، وسخر لکم ما فی الارض جمیعا، ساری زمین تمہارے لیے مسخر کر دی۔ تو ہم اپنے آپ کو اب کیا کہیں بھائی؟ اللہ پہ بھروسہ ہے ہمارا؟ صحیح بتائیں کہ ہمارا دنیاوی جو ظاہری اسباب ہیں ان پہ بھروسہ ہے؟ میں مانگ نہیں رہا، مثال دے رہا ہوں کہ جیسے ہم مساجد میں عموماً ہوتا ہے کہ مسجد کا یہ کام کروانا ہے چندہ دے جائے، یہ کرانا ہے چندہ دے جائیں۔ کبھی ہم نے اپنے ٹائم بھی سوچا یار میں نے اللہ نے مجھے نا یہ اتنے دیے ہیں، دیہڑی لگی ہے میری، تو میں اللہ کو 50% اللہ کے، کبھی ہوتا ہے؟ کبھی کیا ہو، شاید و نادر کسی نے کیا ہو، نہیں تو مالک ہمیشہ کہتے ہیں وقت مجھے قرضہ ہی دے دو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یار قرضہ ہی دے دو، انج نہیں دینے تھے، اللہ نے روٹی کھانی ہے۔ ہمیں کبھی ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کی ہم نے کہ مالک جو پوری کائنات کا مالک ہے وہ مجھ سے قرضہ مانگ رہا ہے، اور رپیٹ میں کہتا ہے میں 10 ادھر ہی دے دوں گا، 70 اگلے جا کے تمہارے وہ ڈپازٹ ہو گئے اگلی دنیا کے لیے تمہارے۔ یار نہیں چاہیے ہمیں اگلی دنیا، ڈر نہیں ہے اللہ کا، ہمیں خوف نہیں ہے اس کا۔ وہ جو سکرات الموت ہے نا، یہ تو سنا ہوگا، پڑھا تو نہیں ہوگا، سنا تو ضرور ہے نا کہ جس نے ابھی بچہ جنا ہے وہ ماں اپنے بچے کو بھی بھول جائے گی، سنا ہے کہ نہیں؟ کہ نہیں سنا؟ یہ بھی نہیں سورۃ زلزال پڑھا کریں، پڑھیں ذرا، سورۃ قاریہ پڑھیں ذرا، سورۃ حاقہ پڑھیں ذرا، اس کا ذکر ہے سکرات الموت کا، کہ جب موت آ گئے، یہ بھی سنا کہ نہیں آسمان پھٹے گا، اذا انشقت السماء، آسمان پھٹ جائے گا، فجرت الجبال بہار، یہ سمندر ابل پڑیں گے، تکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے۔ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ تو پھر ہم کیا چیز ہیں؟ سکرات الموت آنے ہیں نا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها۔ پھر آنے پاڑ کے ہم کہا یہ کیا ہوا؟ آواز آئے گی غیبی، ان ربک اوحی لها، تیرے رب نے بتایا تھا تجھے، وحی کی تھی، تجھے پتا تھا۔ احباب، ساری بات کا مقصد اللہ سے رجوع کریں، اس کا تقوی اختیار کریں، اس سے ڈر جائیں، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے مطابق زندگیاں بسر کریں، اپنے حلیے تو کم از کم وہ بنا لیں۔ دو بندے بیٹھے ہیں نا باہر ایکسپوز، مثال کے طور پہ اذان ہوئی، ایک اٹھ کے آ گیا مسجد میں، دوسرا نہیں آیا، تو تیسرا کوئی غیر مسلم وہ سوچے گا کہ یہ چوڑا ہوگا جو نہیں گیا، مسلمان تو چلا گیا اپنی اذان پہ، یہ تو کوئی عیسائی ہوگا۔ غیر مسلم تو یہی سوچے گا نا۔ تو آپ کا فرمان بھی ہے کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان، جو نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ہم ویسے ہی چوڑے بن کے جنتی بنے پھر رہے ہیں، ہم احسان کرتے ہیں یہ نماز پڑھ کے، احسان کر رہے ہیں مالک پہ جمعہ پڑھ کے، مالک کے دیے میں سے دے کے احسان کر رہے ہیں۔ یار ہے کوئی اللہ کا ڈر ہمیں؟ مالک کے دیے میں سے ہم دینا بھی گوارا نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں پریشانیاں نہیں جان چھوڑتی، بیماری نہیں جان چھوڑتی، معاملات ہی سیدھے نہیں ہوتے۔ یہی نہیں، تو تیرے معاملات جس نے سیدھے کرنے ہیں اس کے ساتھ سیدھے نہیں، وہ تیرے کیا کرے گے؟ اللہ سے دعا فرمائیں، یا اللہ ہم کو
اپنا ڈر ہمارے دل میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عزت تکریم ان کی اطاعت ہے وہ ہمارے دل میں یا اللہ کوٹ کوٹ کر بھرنے کی توفیق عطا فرما۔ احباب کچھ بھی نہیں، سوچ لیں گھر بیٹھ کے اکیلے میں، میری باتیں چھوڑیں، اگلا جہان پکا ہے یا یہ جہان پکا ہے؟ وہ پکا ہے نا۔ تو پھر میں نے ایک کلیہ بھی بتایا تھا سادہ سا، بڑے ایک بزرگ آدمی نے بتایا تھا کہ جب رات کو لیٹو نا تو سوچ لیا کرو آج کیا کھویا کیا پایا، اگلی دنیا کے لیے کیا ڈپازٹ کروایا، تو ادھر ایم سی بی میں یا الائیڈ بینک اسکری الفلاح میں کیا ڈپازٹ کروایا ہے۔ اصل کام اس نے آنا ہے، یہ پچھلوں نے کھانا ہے، اصل اس نے کام آنا ہے۔ ان لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہ ہے جو اس نے کوشش کی ہے، اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جو کہتے ہیں نا پنجابی میں، جو کھا لیا جو پا لیا وہی اپنا، جو پیچھے رہ گیا وہ ترکہ اس کا نام ہو گیا، وہ کسی اور کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کو اور ہم کو بھی قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بسر ہوگی بھائی تو اگلی دنیا بہترین۔ وہ پتہ ہے نا، غالباً سورۃ فجر کے اینڈ پہ ہے 30ویں پارے میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پھر وہاں مالک آواز دے کے کہتے آؤ ویلکم ویلکم، وہ دیرا میرا بندہ آیا۔ یہ تو مرنے کے بعد کی بات ہے نا، دنیا میں بھی محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بندہ اس کی تعریف کرتا ہے نا، جو بندہ انسان نہیں مسلمان نہیں، جو بندہ لفظ پہ غور کیا کریں، بندہ مین اس کا نوکر، اکیلے ہی اذان دیتا ہے جنگل میں، اکیلے ہی اقامت کہتا ہے، اکیلے ہی جماعت کرانی شروع کر دیتا ہے، فرشتے آ کے اس کے پیچھے جماعت بنا لیتے ہیں، اور مالک آواز دیتے ہیں اوپر والے فرشتوں کو ادھر آؤ، حمدنی عبدی، وہ دیکھو وہ میرا نوکر، اس نے میری تعریف کی ہے، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید بیان کی ہے۔ ہم کہتے تو کچھ بھی نہیں، خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہو رہا، اے روح سے آ تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا، ہمارے اندر کالے ہو گئے ہیں، قرآن کی روشنی نہیں، محمد رسول اللہ کے فرامین کی روشنی نہیں، کچھ بھی نہیں ہم میں رہا، ہمیں دنیا کی پڑ گئی ہے، اسی کی تڑپ اسی کی تڑپ، کوئی تقوی نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی عزت نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو جو مرضی کرتا پھر، کچھ ہے ہم میں، کچھ بھی نہیں رہا یار۔ یہ شادیوں کا سیزن ہے، میں ہر جمعے تقریباً کہہ رہا ہوں، یہ شادیاں مسلمانوں والی ہیں، آپ کا واجبی حکم ہے، جو فرض نہیں ہو جاتا، وہ جو حکم ہوتا ہے نا کہ مساجد میں نکاح کرو، اعلان عام کرو نکاح کا، اور مساجد میں ان کا اہتمام کرو۔ اور یہاں کتنے پیسے لگتے ہیں مسجد میں آ کے نکاح کرنے کے؟ زیرو۔ انتظامیہ پنکھوں کے پیسے یا اے سی کے پیسے بھی نہیں لیتی، ادھر مارکی میں کتنے دے کے آتے ہو؟ نہیں، یہ ہم نے پر ہیڈ کیا ہوا ہے، پر ہیڈ تو بچوں ادھر پتہ لگے نا جا کے کہ جو اریاں اپنے بچوں کو بچیوں کو لے کے ہم وہاں چلے جاتے ہیں۔ ہندوانہ کلچر میں ہم شادیاں کرتے ہیں، جو نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ کیا منہ دکھائیں گے یار، جس مرضی چیپٹر کو دیکھ لو،
آپ کا فرمان سنا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کو پڑھاتا ہے۔ کبھی کیا اپنے بچوں کو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، تعلموا العربیۃ فإنہا من دینکم، عربی سیکھو یہ تمہارے دین کی زبان ہے۔ کبھی سکھائی؟ آئلز کے لیے میں پیپر دیتا ہوں، 6 بینڈ آئے ہیں، میں نے باہر جانا ہے، باہر سے آگے کہاں جانا ہے بچوں؟ پھر مائی بابا کہتے ہیں میرا پتر عزت نہیں کرتا، پتر کو بتایا ہے یہ تیرا اللہ یہ کہتا ہے کہ لا تقل لہما اف وقل لہما قولا کریما، پتر کو بتایا ہے کبھی؟ پتر کو کھلایا کیا؟ اس کو سکھایا کیا کہ چاچے کے ساتھ ایسے رہنا، مامے کے ساتھ ایسے؟ کہاں گئی صلہ رحمی ہماری؟ کس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں؟ کس کا ذکر، کس موضوع کا رونا روئے ہم؟ جتنے ہمارے ساتھ جڑے معاملات ہیں سارے کے سارے دیکھ لیں، ہر چیز ڈسٹرب ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہم کو معاف فرما کے ہمیں صحیح دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اکیلے کا بھائی کام ہے، یہ کٹھے کا کام نہیں ہے۔ کٹھے آمین کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ سن لیتے ہیں، کلے کی بھی سن لیتے ہیں۔ VIP ٹائم لیں اسے تہجد کے وقت، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جننے گناہ گار ہیں نا مالک خوش ہوتے ہیں، وہ سرگی کے ٹائم اسے معافی مانگ رہے ہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ وَبِالْأَسْحَارِ، سحری کے وقت، ہم یستغفرون، وہ مجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ جب سارا جہاں سویا ہو تو کے مالک کے آگے کھڑا ہو جا، اللہ جی یہ ہو گیا یہ ہو گیا، وہ بیلی بنا لیں اس کو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں تہجد ٹائم نہیں جاگ آتی توفیق مانگے ضرور آئے گی، بغیر الارم کے جاگ آئے گی، میں یہ کڑیا بتا رہا ہوں۔ نیت کریں مالک اس ٹائم اٹھیں، جاؤ آج تجربہ کر لیں، مالک اس ٹائم اٹھنا ہے، اگر جاگ نہ آئے جو مرضی کہنا، بغیر الارم کے جاگ آئے گی، اٹھنا نہ اٹھنا آپ کا کام ہے۔ تب وضو کر کے سجی ٹانگ اس کی پکڑ لیں تصور میں، اللہ جی نہیں اب معاف کر دو، بس اب معافی دے دو۔ اور پنجابی میں بھی بات کریں گے وہ سنتا ہے، ضروری نہیں عربی میں کریں، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اوپر عرش کے کنڈے ہل جاتے ہیں، کنارے ہلتے ہیں عرش کے جب دل سے آواز نکلتی ہے۔ جب انبیاء کی دعائیں اٹھا کے دیکھو، بابا زکریا کتنا بڑا تھا علیہ الصلاۃ والسلام، میرے مالک کہتے ہیں اس نے پولی سی آواز میں، ہلکی سی آواز میں مجھے، جیسے ہوتا ہے نا سرگوشی، بندے نہ جوگا بھی نہیں، پیسے بھی نہیں، تو کو مانگ لو تو کی ہوتا ہے، فرمایا مجھے بڑی خفیف آواز میں اس نے، کہ مطلب کہ بڈھا ہو چکا بابا ایک، تو کہتا ہے اللہ جی پتر چاہیے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، مالک نے کہا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اس کی مان لی میں نے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا۔ یہ کلیہ ہے اس کا، یہ کلیہ میں سن لیں، ٹائم اوپر ہو گیا ہے، سن لیں کلیہ، پتر چاہیے، تھی چاہیے، اولاد چاہیے، رزق چاہیے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، یہ کلیہ۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، اور وہ خیرات بڑی کیا کرتا تھا، وہ کیا کرتے تھے؟ خیرات بڑی کرتے تھے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، ہر وقت مجھے ہی پکارتے تھے، تقویٰ تھا، ڈر تھا، مجھے ہی پکارتے تھے۔ میں کس کو پکارتا ہوں؟ پیسے دے جا، ہے نہیں، میں کس کو پکارتا ہوں؟ اس کو۔
یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، ڈر بھی میرا ہی تھا اس پہ۔ اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہم کو معاف فرما دے، ہماری سختیاں دور فرما دے، بڑے نکمے پیڑے فقیر پتہ نہیں کیا ہیں ہم، تو فقیر کہتا ہے نا ہم کو، مالک کہتے ہیں تم سب فقیر ہو، سب منگن والے، سب مانگنے والے، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے فقیر ہو اللہ کے۔ یا اللہ فقیر آئے ہیں، خیر پا دے ہم کو معاف فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔